دوسری طرف آپ نے فرمایا شوہروں سے کہ سب سے اچھا شوہر کون ہے، سب سے اچھا گھر والا کون ہے، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غور سے سننے کی بات ہے، آپ نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، تم میں سب سے کامل مومن وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے گھر والوں سے سب سے نرمی سے پیش آتا ہو، ابے تبے سے بات نہ کرتا ہو، گالم گلوچ نہ کرتا ہو، ذرا ذرا سی بات پر غصے نہ ہو جاتا ہو، تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض نہ ہو جاتا ہو، بلکہ نرمی سے پیش آتا ہے گھر والوں کے ساتھ۔ حضور نے اس کو سند دے دی کہ تم سب سے کامل مومن ہو، اکمل المومنین۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ کیسے روشن الفاظ ہیں، قربان جائیے۔ فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ امی جان حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا میرے ساتھ برتاؤ ایسا تھا کہ ہم دونوں ایک پلیٹ میں، ایک پیالے میں کھانا کھاتے تھے، اور جب میں ہڈی چوس کر پلیٹ میں رکھ دیتی تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ہڈی کو اٹھاتے اور جہاں میں نے منہ لگایا تھا اسی جگہ سے آپ نوش فرماتے تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو کہ حضور کے دل میں میری محبت ہے۔ کیا آج ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات۔ فرمایا کہ میں گلاس میں پانی پیتی اور گلاس رکھ دیتی تو حضور تلاش کرتے تھے جہاں میں نے منہ لگایا تھا حضور اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے تھے تاکہ عائشہ کا دل ٹھنڈا ہو، عائشہ بھی سمجھے کہ حضور مجھ سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ میرے گلاس میں اس جگہ سے پی رہے ہیں جہاں میں نے منہ لگایا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو، ذکر کر لو، تلاوت کر لو اور دین کے کام میں لگ جاؤ، بس اسی کا نام دین ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی دین ہی کا ایک جز ہے اور حصہ ہے۔ الغرض اگر بیوی اپنے حقوق ادا کرے اور شوہر بھی اپنے حقوق بجا لائے تو گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی غصہ گرمی نہیں ہوگی، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن بہرحال انسان ہے، کبھی کبھی شیطان ایسا حاوی ہو جاتا ہے کہ آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور غصہ گرمی کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ایسی شکل میں ایک دم سے کوئی فیصلہ مت کرو،
کہ بھائی جو دل میں خیال آیا بس کر بیٹھے، بلکہ اگر تمہارے اندر نبھاؤ کی شکل نہیں بن پا رہی کسی وجہ سے، تو اب اپنے خاندان کے ذمہ دار لوگوں کو بیچ میں بٹھاؤ، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف، کہ بھائی تفریق کی نوبت آ جائے، سب الگ تھلگ ہو جائے، بنا بنایا گھر بگڑ جائے، ایک سیکنڈ میں فیصلہ ہو جائے، نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ادھر سے بھی کچھ پنچ بلاؤ، ادھر سے بھی کچھ پنچ بلاؤ، اور یہ دونوں لوگ طرفداری کیے بغیر حق اور انصاف کا فیصلہ کریں اور دونوں کو ملانے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ صحیح راستہ نکلے گا، گھر بنا رہے گا اور بچوں پر غلط اثرات نہیں پڑیں گے۔ اس لیے کہ آپ تجربہ کر لیجئے، میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتا ہے تو سب سے زیادہ برا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ ان بچوں کی خاطر ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا ہے اور جس طرح بھی نبھاؤ ہو سکے نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کل جو سلسلہ چل پڑا کہ بھائی جہاں بھی ذرا سی الٹ پھیر ہوئی اور پھر پولیس میں شکایتیں ہو جاتی ہیں، مقدمات چل پڑتے ہیں۔